السلام علیکم. میں ہوں نازش خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے آج یوم استحصال کے دن. آج ہم بات کریں گے 5 اگست 2019 کے حوالے سے. اس دن کو دنیا میں تاریخ دن کے حساب سے یاد کیا جاتا ہے. اس دن کشمیریوں سے ان کے حقوق چھین لیے گئے، ان سے ایک ریاست کا حق اور ایک خود مختار آزادانہ ریاست کا حق چھین لیا گیا. کشمیر کو ایک آزادانہ ریاست کی حیثیت حاصل تھی، ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے کشمیر کو مانا جاتا تھا، لیکن کشمیر سے یہ حق چھین لیا گیا. آرٹیکل 370 کو بھارتی آئین میں شامل کرنے کا مقصد ان کے حقوق کو محفوظ کرنا تھا، جس کے مطابق غیر کشمیری کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا، نہ ہی کوئی سرکاری ملازمت کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی دوسری سرکاری مراعات لے سکتا ہے. وہاں پہ شریعت قانون نافذ تھا اور وہاں کسی بھارت یا کسی اور ملک کی کسی عدالت کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا تھا. ہم بات کرتے ہیں 5 اگست 2019 کے حوالے سے، جس دن آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد ریاست کی حیثیت جو کشمیریوں کے پاس تھی وہ چھین لی گئی. جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ لوگوں کی کیا رائے ہے اور اس پر عالمی برادری اب تک خاموش کیوں ہے. آخر کب تک کشمیری بھارتیوں کے ظلم و ستم سہتے رہیں گے اور کب تک اپنی آواز کو دبنے دیں گے؟ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے KNN نیوز کے چیف ایڈیٹر جاوید اکرم صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ کشمیر پر ہونے والے ظلم و ستم کی تاریخ جو بہت پرانی ہے، آخر اس کا خاتمہ کب ہوگا اور مودی سرکار جو برسوں سے کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہی ہے وہ مزید کتنی خطرناک ہے کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیں جی، پہلے یوم یکجہتی کشمیر، پھر یوم حق خود ارادیت اور اب یوم استحصال. یہ کوئی تماشا نہیں ہے. چشم فلک کب تک اس ظلم کو دیکھتی رہے گی؟ آخر کار عالمی ضمیر اور بے حس دہشت گرد بھارتی مودی سرکار کو اس حقیقت کا ادراک کر لینا چاہیے کہ کشمیری کب تک یہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں گے. پاکستان بھی کب تک کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی قسم کی حمایت جاری رکھے گا؟ ہم امن کے دائی ہیں لیکن جنگ سے بھی نہیں ڈرتے. کشمیریوں کے استقامت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. بالکل سر، ایسا ہی ہے. کشمیری بھائیوں کو دیکھا جائے تو بہت عرصے سے ایک ظلم و ستم کی کہانی جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، وہ ظلم و ستم سہتے جا رہے ہیں. 370 اور 35A کو ختم کر کے ان کی ریاست کی جو خود ارادیت تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. اس کے بعد سے اب تک کتنے اقدام اٹھائے جا چکے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ قریب وقت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو آرڈیننس انہوں نے لگایا ہے اور کشمیریوں کو ان کی شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں پہ اب زبردستی قبضے کیے جا رہے ہیں، اتنا ظلم ستم پوری انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا. تو صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد جو اقدامات ہیں وہ کوئی نہ ہونے کے برابر ہیں. مودی سرکار مسلسل ظلم ستم کیے جا رہی ہے. اس کو چاہیے کہ اس کو کشمیریوں کی قوت برداشت سے باہر نہ لے کے جائے. آخر کب تک؟ وہ ان کا مطلب یہی ہے کہ یہاں ہندوؤں کو آباد کر کے کشمیریوں کی اکثریت کو ختم کیا جائے اور جب استصواب رائے کا وقت آئے تو وہ اپنی اکثریت ثابت کر سکیں. لیکن کشمیریوں کی استقامت اور اس کی جدوجہد ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے، رکاوٹ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ مودی سرکار اپنے مذموم مقاصد حاصل کر سکے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی سعید احمد صاحب. ان سے جانتے ہیں 35A اور 370 کے خاتمے کے بعد کیا ہوا کشمیر میں اور ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. دیکھیے، آپ نے کویشچن پوچھا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A جو انڈیا کا کنسٹیٹیوشن ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور یہ جو آرٹیکل انڈین کنسٹیٹیوشن میں رکھے تھے ارلی 50 میں، یہ اس لیے تھے کہ جو کشمیر ہے اس کا مدعا چونکہ سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کے اندر چل رہا تھا، یہاں پر نہرو نے کمٹمنٹ دی تھی اور وہاں پر یہ سائن کیے تھے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا. بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو وہاں پر جتنی بھی کنٹریز ویٹو رکھتی ہیں وہ بھی اس پر متفق تھی، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی اس سے متعدد ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہو چکی ہیں. لہٰذا یہ حق خود ارادیت جو ہے وہ قوموں کا بنیادی حق تصور کیا گیا ہے. اچھا، اس کی بنیاد پر انڈیا نے کشمیر کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنے آئین میں یہ ترامیم کی تھی. ان ترامیم کے تحت یہ تھا کہ کشمیریوں کی ایک جداگانہ حیثیت ہوگی، اور یعنی کہ وہ انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کے آئین کے اندر تو ہوں گے، لیکن
अलग से वो अपनी असेंबली रखेंगे, अपना झंडा भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो दीगर और भी इमरात उसको हासिल थी। हालांकि आर्टिकल 371 जो है वो भी मुतअद्दिद रियासतों को मुतअद्दिद जो है वो मराहत देती है उस कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हुआ ये कि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने इसको ख़त्म कर दिया। अगर देखा जाए तो ये जो एक्ट था ये यूनिलेटरल था। यूनिलेटरल एक्ट इंडिया नहीं कर सकता इस मामले में, ये बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा था। अब जब आर्टिकल 370 और 35A इसको ख़त्म किया गया तो इसके इम्पैक्ट क्या पड़े? इसके इम्पैक्ट ये पड़े कि इन्होंने कश्मीर को अपने अंदर एक रियासत के तौर पर ज़म कर लिए। अब उसके दो हिस्से बना दिए, लद्दाख और कश्मीर का। उसके ऊपर जो है वो अपनी बाकायदा तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएंगे। जो सबसे बड़ा इन्होंने वार किया वहाँ पर वो ये था कि इंडियन पीनल कोड भी वहाँ पे अप्लाई कर दिया, हालांकि कश्मीर का रणबीर पीनल कोड जो है वो अलग से था। तो जैसा आपने बोला कि इस आइन की इस शिक को सिर्फ भारत चाहती तो ख़त्म ना कर सकती थी, उन्हें डेफिनेटली आलमी सतह पे पूछना था, इजाज़त लेनी थी या फिर दरख्वास्त दायर करनी थी, उसके बाद जो होना था वो होना था। तो उन्होंने अकेले ही इसको ख़त्म करके उसको जम कर दिया और अभी तक आलमी बरादरी इस पे खामोश भी है, वो कोई एक्शन जो है वो भारत के खिलाफ नहीं ले रहे। देखिए उसके हवाले से आपको याद होगा कि सबसे पहला बयान जो है कश्मीर के इस मुद्दे के ऊपर वो आया था चाइना की तरफ से। चाइना और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर रेजोल्यूशन मूव की थी सलामती कौंसिल में, और सलामती कौंसिल ने इमीडिएटली इसको जो है वो मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। अपनी उस रेजोल्यूशन को, अपने ही उस जो अपनी साहब जो मायदात थे उसको उन्होंने दोबारा फर्निश किया, रिफ्रेश किया, और उसी यानी कि कमिटमेंट के साथ। तो इस हवाले से ये था कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको तस्लीम किया और ये कहा कि ये इंडिया ये काम नहीं कर सकता था यूनिलेटरल, और हत्ता कि चाइना ने ये कहा था कि ये जो काम किया है इंडिया ने, ये हमारी जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर जच है, उसने हिट करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने भी यही कहा। अब मसला यह है कि आम आदमी ये समझता है कि इसके ऊपर बैनुल अक़वामी ताकतें उस तरीके से अमल दरामद करने में नाकाम क्यों रहीं या हिचकिचाती रहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके पास एक्शन मैंडेटरी यानी कि कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं, ये ऑब्लिगेटरी है, और जिसकी बुनियाद पर जो है वो मुख्तलिफ सिफारिशा तो दे सकता है। अक़वाम आलम को ये कह सकती है अक़वाम मुत्तहिदा कि इस वक्त जो है वो हमारी सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी इशूज़ हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हमें इंसानियत को किस तरीके से लेके जाना चाहिए। अब ये देखें कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके जितने भी आर्टिकल्स इंसानी हकूक़ के हवाले से हैं उन तमाम की वहाँ पर पामाली हो रही है। मिसाल के तौर पर हम ये देख लें कि हक के मूवमेंट जो है वो नहीं है अब, और फिर ये कि मजहबी जो आज़ादियाँ हैं उनके ऊपर पाबंदी है। इवन कि अब पिछले दिनों का जो वाक़या है यासीन मलिक वाला, यासीन मलिक साहब को जिस तरीके से सज़ा दी गई, जिस तरीके से कैद किया गया, और भी बहुत सारे जो हैं वो हुर्रियत के लीडर नज़रबंद हैं। इंडिया ने 1979 में एक कन्वेंशन अक़वाम मुत्तहिदा का उसको जो है वो दस्तखत किए हुए हैं, सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, और सिविल और पोलिटिकल राइट्स में जो ज़मानतें वहाँ पर दी गई हैं उसके मुताबिक इंडिया ने एक्ट करना है अपने यहाँ, लेजिस्लेशन इसके साथ साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करनी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं वहाँ पे उल्ट सारा सिलसिला चल रहा है। अब ये देखें इंसानी हकूक़ कौंसिल जो अक़वाम मुत्तहिदा की, उसकी 3 जो रिपोर्ट्स हैं, ये एशिया वाच, जेनोसाइड वाच ने जो है वो 3 अलर्ट जारी किए कि वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है कश्मीर के अंदर। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह मैंने इंसानी हकूक़ की बात की है, जो जर्नलिस्ट हैं बैनुल अक़वामी सतह पर आर्टिकल 19 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसकी भी सीरियस वायलेशन है और वहाँ पर उसको अप्रोच नहीं करने दिया जाता है। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जवाद फैजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हम बात कर रहे हैं यौम इस्तेसाल के हवाले से। 5 अगस्त 2019 को जो एक्ट के तहत आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया गया, उसके बाद कश्मीरियों से उनकी खुद मुख्तारियत छीन ली गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने अब तक आवाज़
اٹھائی ہے, انہوں نے ہمت اور حوصلے سے آج تک کھڑے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سر کہ کیا اس ایکٹ کا خاتمہ قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی, بین الاقوامی قوانین کی, اور اگر تھی تو اب تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیے یہ ابھی کی بات نہیں ہے, بہت سارے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہندوستان کی جانب سے, اور ہم کب سے, بلکہ بہت سارے لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہماری تیسری جنریشن آ گئی ہے, نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل ہو رہا ہے, اور سب کو پتہ ہے وہ اقوام, وہ ملک, وہ ممالک, وہ کنٹریز جو ایک کتے کے مرنے پہ بھی اور اس کے بھی حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ بلی کے بھی حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, مگر اس کے باوجود اگر کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے اور اس پہ بات نہ کرنا چاہے, چند ایک آوازیں ضرور اٹھتی ہیں, لیکن جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں, جو پالیسی ساز ہیں, جنہوں نے امپلیمنٹیشن کروانا ہے, وہ خاموش ہیں, اور یہ مجرمانہ غفلت ہے, کیونکہ پوری دنیا کے اندر واحد ایک مقبوضہ کشمیر ہے جس کے اندر ہاف ویڈو کا کانسیپٹ ہے. پتہ ہی نہیں خواتین کو کہ آیا وہ بیوہ ہو چکی ہیں, ان کے شوہر جیل میں ہیں, اور یا وہ شہید ہو چکے ہیں, قتل کر دیے گئے ہیں, انہیں یہی نہیں پتا. اب آدھی جو بیوہ ہے, اب وہ ساری زندگی اسی تصور میں ہی رہے کہ کبھی تو میرا سرتاج آئے گا اور کبھی تو میرے بچوں کا باپ آئے گا. لہٰذا اس کیفیت میں, اس تذبذب میں, اس کنفیوژن کے اندر کتنے ہی گھر تباہ ہوئے. اس کے علاوہ برہان وانی ایک ایسا استارہ تھا جو اٹھا, جس نے پوری دنیا میں آواز پہنچائی, لیکن یہ بھی تمام اقوام نے دیکھا کہ اس خوبصورت نوجوان کو کس طرح شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی عفت و عزت ماں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں جن کے ساتھ ریپ ہوئے, جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, جن کے ساتھ وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, وہ طریقہ ہار اور طریقہ بد اختیار کیے گئے, جس پہ سب کو پتہ ہے. لیکن اب اس پہ ہمارے پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے, ڈیفینیٹلی میں امید رکھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری مزید 2 قدم آگے بڑھائیں گے اور اس پہ بات کریں گے. ان کے نانا نے بھی اس ایشو پہ بہت کچھ کیا, انہیں بھی کرنا چاہیے, لیکن ہماری قوم بحیثیت مجموعی اس کو بھی فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا. وہ ہم نے ماضی میں دیکھ لیا, 1 منٹ کی خاموشی یا سیٹیاں بجا کے ہم چلے جاتے رہے. اس سے اب نکلنا چاہیے, اور یہ مسجد, مکتب سے, یونیورسٹیز سے, کالجز سے, پارلیمنٹ سے, اور میڈیا کو خاص طور پہ اس میں سب سے نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ہر سال کی طرح یہ مدرز ڈے ہے, یہ فادرز ڈے ہے, اسی طرح کشمیر ڈے منا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز ہونا چاہیے. ماضی میں بہت ساری, جب آپ نئے ملک بنتے ہیں, حالانکہ یہ آزادی کشمیر کی تحریک پاکستان کی آزادی سے بھی پرانی تحریک ہے, اور اس میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں, اور ایک اذان مکمل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگ شہید کیے گئے. مگر ایشو یہ ہے کہ تب جو لوگ تھے وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمارے اس طرح سے زیر اثر نہیں تھے, اور اس وقت ہندوستان کی جانب سے جو انہیں لالچ دیا گیا, ان کے ساتھ وعدے کیے گئے کہ سکھوں کے لیے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر ایسے قوانین جو انٹرنیشنلی ہوں اور ان کو تبدیل کرنے پہ نہ تو خفت ہو, نہ شرمندگی ہو, بلکہ بچر آف گجرات جو ہے وہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا دوبر کر دے, ان کے ناک میں دم کر دے, وہ اس سے امید نہیں رکھی جا سکتی. ہاں, ہمیں اپنے سفارتی محاذ پہ, آپ جو سوال کر رہی ہیں بار بار, اس پہ ہمیں بین الاقوامی قوتوں کا اور آرگنائزیشنز کا اور ایسے اداروں کا دروازہ صرف ناک نہیں کرنا, بلکہ کنڈی کھڑکا کے رکھنی چاہیے, ٹلیاں کھڑکا دینی چاہیے کہ یہ دیکھو آپ باتیں بہت کرتے ہیں, آپ کے خطابات بہت اچھے ہیں, منشور بھی ہیں, مینیفیسٹوز بھی سب کے ہیں, لیکن اس پہ عمل ایشو ہے. اگر یہ عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, اور یہی ایک بڑا مین نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو شاید ہمیں وہاں بھی بہتری کی امید. اگر وہ یہ ایشو کور ایشو ہے, اگر یہ حل کر دے تو اس خطے کے اندر بھی امن پیدا ہو جائے گا. اس میں بین الاقوامی طاقتوں کو جو ہے وہ چاہیے کہ انسانی کردار ادا کریں. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے افضل بٹ صاحب, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے, اور 35A اور 370 کے خاتمے کے بعد اب تک کشمیریوں پر جو ظلم کی انتہا ڈھائی گئی ہے, اس کے حوالے سے ان کے کیا سوچ ہے. 5 اگست کے اقدامات کی وجہ سے کشمیریوں سے ان کا تشخص چھین لیا گیا. آخر یہ کب تک چلتا رہے گا, اور اس پر عالمی برادری اب تک خاموش کیوں ہے؟ دیکھیں جی, 5 اگست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں
تو 47 سے بھی یہ بڑا اقدام تھا ہندوستان کا، کیونکہ 47 میں تو اس نے صرف تھوڑے سے علاقے پہ قبضہ کیا، اور جس کو کشمیریوں نے پھر بزور بازو جو ہے وہ آزاد کرایا، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. لیکن 5 اگست کو کشمیریوں سے ان کا پرچم چھین لیا گیا، ان کی شناخت چھین لی گئی. یہ شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کا یہ ساری صورتحال ہے یہ ہندوستان بننے سے پہلے کی تھی. یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں ہندوستان سے پہلے اور پاکستان بننے سے پہلے کشمیر کے پاس موجود تھی، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی صورت میں. لیکن 5 اگست کو ہندوستان نے جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ان کی جو سوچ ہے فاشسٹ سوچ، اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو اقدامات کیے، اس کے نتیجے میں کشمیریوں کی شناخت گئی، کشمیریوں کا پرچم گیا، ان کا دارالحکومت گیا، اور ہر چیز انڈیا چھین کے لے گیا، اور جس کے خلاف اب تک مسلسل کشمیری سراپا احتجاج ہیں. کہ اگر آپ انٹرنیشنلی مانیٹر کریں تو آپ کو 365 دن میں سے 365 دن احتجاج نظر آئے گا. اگر ایک دن سری نگر میں ہے، دوسرے دن جموں میں ہے، ایک دن جموں میں ہے تو تیسرے دن اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد میں ہے تو لاہور میں ہے، نیو یارک میں ہے، لندن میں ہے، پیرس میں ہے. تو کشمیری اس وقت سے لے کر اب تک سراپا احتجاج ہے. لیکن وہی جو آپ نے کویسچن کیا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عالمی برادری نے انصاف کا دورہ معیار قائم کر رکھا ہے. جہاں عالمی طاقتوں کے اپنے فنانشل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جہاں ان کی انویسٹمنٹ کا ایشو ہوتا ہے، وہاں تو بڑی تیزی سے یونائٹڈ نیشن حرکت میں آتا ہے. ابھی آپ یوکرائن کی ہی بات کر لیں کہ جب رشیا نے یوکرائن پر اٹیک کیا، اس کے تھوڑے سے حصے پہ قبضہ کر لیا، اس کے لیے اب آج پورا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ نے رشیا پر پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں. بہت سے یورپی ممالک ہیں، انہوں نے تجارتی تعلقات جو ہیں کسی حد تک کم کر دیے ہیں رشیا کے ساتھ. یہی کیس جو ہے جو یوکرائن کا ہے، یہی کیس کشمیر کا ہے کہ 47 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، لیکن ہندوستان نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر ایک حصے پر قبضہ کر لیا. کشمیری 47 سے لے کر آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. اور یہی وجہ ہے جب یوکرائن کا معاملہ ہوتا ہے، کوسوو کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات میں جب یونائٹڈ نیشن تیزی سے حرکت میں آتا ہے، جب عالمی طاقتیں تیزی سے حرکت میں آتی ہیں، تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کا معیار دوہرا ہے. تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اس کو عالمی ایجنڈے کے تحت ہی بھارت کا حصہ بنایا گیا کشمیر کو، یا نہیں یہ صرف بھارت کی اپنی ہی ایک سرزنش یا اپنی چال ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو یہ سپورٹ کر سکتا ہے کہ وہ پڑوسی پر قبضہ کر لے، اس کی آزادیاں چھین لے. یہ اب 2022 چل رہا ہے، جہاں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی موومنٹ بہت تیز ہیں، جہاں شہری آزادیوں کی تحریکیں بہت تیز ہیں. تو اس لیے اب جو ہے کوئی اس سازش میں تو ملوث نہیں ہو سکتا. لیکن بات وہی آتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ان کے معاشی تعلقات کیسے ہیں، ان کے انویسٹر کتنے ان کے ملک میں جا رہے ہیں، ان کی ایکسپورٹ کتنی ہے، امپورٹ کتنی ہے. تو موسٹلی جو ممالک ہیں وہ اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد جو ہے وہ کہ اس ملک کے جارحانہ رویے کو نہیں دیکھتے، وہاں کے انسانی حقوق کے سلسلے کو نہیں دیکھتے، صرف اپنی معاشی صورتحال کو دیکھ کے اپنے خارجہ امور کے تعلقات بناتے ہیں، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے بتایا جیسے ہیومن رائٹس واچ کے انڈر بھی ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، بٹ اب تک کوئی خاطر خواہ نتائج تو نہیں نکلے. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ قریب وقت میں اس کا کوئی حل نکلنا پاسبل ہے، یا نہیں کشمیریوں کو ایسے ہی ظلم ستم پتہ نہیں کب تک برداشت کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر آپ دنیا میں جو آزادی کی تحریکیں چلی ہیں تو وہ ان کے لیے 60-70 سال کا پیریڈ جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. گو کہ ہمارے جب بھائی ایک دن شہید ہوتا ہے کشمیری، ہمیں دکھ ہوتا ہے. جب کسی ہماری بہن کے پر، ماں پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، دکھ ہوتا ہے.
لیکن آزادی یہ ساری چیزیں مانگتی ہے، اور آزادی کے لیے آپ اگر دیکھیں تو 100 سال 200 سال بھی تحریکیں چلی. اصل معاملہ ہوتا ہے کہ جو آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کا جذبہ کیا ہے. اگر 70 سال تک کشمیریوں نے سرنڈر نہیں کیا، اگر 5 اگست کے بعد صرف انہوں نے کشمیر کا پرچم نہیں چھینا، شناخت نہیں چھینی، انہوں نے کشمیریوں کا معاشی قتل بھی اس طرح کیا کہ ان کے، آپ کو پتا ہے کہ سیبوں کے باغات تھے، فروٹ کے باغات تھے، ہندوستان فوج ڈیلیبریٹلی انہیں تباہ کرتی رہی، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں کا کشمیری جو ہے وہ اس کا معاشی استحصال اتنا ہو جائے کہ وہ آزادی کی بات نہ کر سکے. لیکن میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں شہداء کو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہاں کے ہمارے یوتھ کو، خواتین کو، کہ انہوں نے آزادی کا پرچم جو ہے وہ سرنگوں نے نہیں دیا. ابھی آپ یاسین ملک صاحب کی مثال لے لیں کہ وہ انڈیا کی جیل میں ہیں، جہاں انہیں بات کرنے کی اور وکیل رکھنے کی آزادی نہیں ہے، اور 12 دن انہوں نے جب بھوک ہڑتال کی اور وہ سینس میں نہ رہے، ڈاکٹروں کو فکر ہوئی کہ اب اگر یہ سانحہ ہو گیا جیل میں تو دنیا میں ہم کیسے منہ دکھائیں گے. پھر انہوں نے یاسین ملک صاحب کی سسٹر کو بلایا، ان کی ادھر مسز سے رابطہ ہوا، ان کی فیملی کا سری نگر سے، پھر ان کی سسٹر جو ہے وہ سری نگر سے دہلی گئی اور انہوں نے جا کے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائی. تو اس لیے اگر ایک یاسین ملک اکیلا پوری انڈین فورسز سے نہیں جھک سکا تو یہ کشمیریوں کو کیسے جھکائیں گے؟ کہتے ہیں زمین پر اگر کوئی جنت ہے تو وہ کشمیر ہے، لیکن جنت کی یہی وادی یہی کی عوام کے لیے ہی جہنم بنا دی گئی ہے. روز کشمیری بھائیوں کا خون ہو رہا ہے، کوئی جیل میں قید ہو رہا ہے اور وہاں کی مائیں خون کے آنسو رو رہی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سارے پاکستانی، ہم سارے مسلمان یکجا ہو کر، ایک زبان ہو کر، ایک سوچ ہو کر، ایک تحریک اور ایک جذبے کے ساتھ کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں اور ان کو بھارت کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.